دین کے معزز اراکین اسمبلی، معزز اراکین قانون ساز کونسل، سابق امیر مجلس بلدیہ، معزز اراکین بلدیہ، معزز صدر المعتمدین مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ مرحوم فخر ملت علیہ الرحمہ کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی قربانیوں سے، اپنی محنت اور جستجو سے اور اپنی دور اندیشی سے مجلس اتحاد المسلمین کو کھڑا کیا۔ اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین اور سرزمین دکن کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1958 میں مولوی عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ نظامیہ کے سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی، پیشے کے اعتبار سے ایک بہترین وکیل تھے، جب مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء انہوں نے کیا، پولیس ایکشن ہو کر 10 سال کا لمبا عرصہ ہو چکا، عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کیا، اس کا نام بدلا اور اس کو ہندوستان کے دستور کے تابع بنایا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے آئین کے مطابق اور ہندوستان کے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے حقوق جو دیے گئے اس کو حاصل کرنے کی لڑائی لڑے گی، اور مجلس اتحاد المسلمین غریب اور کمزور اور مظلوموں کے لیے کام کرے گی، اور مجلس اتحاد المسلمین سیاست میں اس لیے حصہ لے گی تاکہ غریب اور مظلوموں کو انصاف مل سکے، سیاست میں اس لیے حصہ لے گی تاکہ ان کی ایک سیاسی قیادت کھڑا کیا جائے، اور یہ مقصد کو لے کر عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ یہی عبدالواحد اویسی تھے جنہوں نے اس وقت کے آندھرا پردیش میں اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ان مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے جو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ عبدالواحد اویسی کی دور اندیش نگاہیں یہ دیکھ چکی تھی کہ ہمارے بھارت کے سمویدھان اور آئین میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت ریزرویشن تعلیم میں اور روزگار میں مل سکتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے اگر اس وقت کے آندھرا پردیش میں کسی سیاسی شخصیت نے یا کسی مذہبی شخصیت نے اس بات کا مطالبہ کیا تو ان کا نام عبدالواحد اویسی تھا۔ جب سب سے پہلے بیکورڈ کلاس کا کمیشن بنایا گیا، مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کی پسماندگی کی بنیاد پر ریزرویشن ملنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ عبدالواحد اویسی کو اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے 11 مہینے جیل میں نظر بند کیا، اور اس وقت کی کانگریس کی حکومت نے عبدالواحد اویسی کے اکاؤنٹس کو سیز کر دیا۔ اس وقت کی کانگریس کی سرکار نے
عبد الواحد اویسی کے اولاد پر، ان کے گھر والوں پر ظلم اور ستم کو دہایا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ عبد الواحد اویسی کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، اور لوگ عبد الواحد اویسی کے گھر کو آنے کو اور ان سے افراد خاندان سے ملاقات کرنے سے ڈرتے تھے۔ 11 مہینے جیل کی صحبتیں عبد الواحد اویسی کو برداشت کرنا پڑا۔ اس وقت کی حکومت نے کئی پیشکش کیے کہ آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیے، مگر عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان تمام پیشکشوں کو مسترد کیا، ٹھکرایا، اور یہ کہا کہ تم نہیں جانتے تاریخ کو، تم سیرت النبی کو نہیں پڑھے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس ایکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد جب پنڈت سندر لال اور قاضی عبد الغفار کی رپورٹ نے کہہ دیا کہ پولیس ایکشن کے دوران ہزاروں لوگوں کی موتیں ہوئیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آج بھی نہرو لائبریری دلی میں قاضی عبد الغفار اور پنڈت سندر لال کی رپورٹ، میرے اس الفاظ کو آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے تو قاضی عبد الغفار اور پنڈت سندر لال نے کہا کہ 35-50 ہزار سے زائد اقلیتوں کا، مسلمانوں کا قتل ہوا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کا نام بدلا، اس کی سیاسی تحریک کا، اس کی سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ کئی الیکشن بھی لڑے، الیکشن میں کامیابی نہیں ملی۔ دارالسلام کا مقدمہ عبد الواحد اویسی 1 سال 2 سال نہیں، 11 سال عبد الواحد اویسی نے دارالسلام کے مقدمے کو لڑا، اور جب دارالسلام کے مقدمے میں کامیابی ملی تو عبد الواحد اویسی نے دارالسلام کو اپنے نام پر نہیں کیا، بلکہ کہا کہ یہ اس عوام کی اور غریبوں کی امانت ہے، اور صبح قیامت تک دارالسلام غریبوں اور مظلوموں کا ایک مرکز رہے گا۔ عبد الواحد اویسی نے دارالسلام پر جو اس وقت کے فائر سروس کا قبضہ تھا، ان سے کرایہ حاصل کیا، اور کرایہ حاصل کرنے کے بعد عبد الواحد اویسی نے دارالسلام کے اطراف میں ملگیات کو تعمیر کیا تاکہ مجلس اتحاد المسلمین کی آمدنی کچھ ہو سکے۔ جب عبد الواحد اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بنے، جب دارالسلام نہیں تھا، جب مجلس کے پاس ایک MLA چھوڑو ایک رکن بلدیہ نہیں تھا، جب عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو شہر حیدرآباد میں عوام میں اتنا خوف تھا کہ لوگ مجلس کے جلسے میں شرکت کرنا چھوڑیے، مجلس کے جلسے میں لائٹ دینے سے ڈرتے تھے۔ یہی عبد الواحد اویسی تھے جنہوں نے مجلس کے جلسوں کو بغیر لاؤڈ اسپیکر اور مائک کے 15-20 لوگ کھڑے ہوتے، ان کے درمیان میں عبد الواحد اویسی چل چل کر تقریر کرتے، لوگوں میں ایک اعتماد کو بحال کرتے، ڈر اور خوف کو دور کرتے۔ کبھی مجلس کے جلسے میں 2 لوگ، کبھی 5 لوگ، کبھی 10 لوگ، کبھی لوگ اپنے گھر کے کھڑکیوں سے جھانک کر مجلس کے جلسوں کو عبد الواحد اویسی کی تقاریر کو سنتے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والے 100 سال میں اگر بھارت کے مسلمانوں کو، دلتوں کو اپنے حق کو حاصل کرنا ہے تو ان کو اپنی سیاسی قیادت بنانا پڑے گا۔ میں سلام کرتا ہوں عبد الواحد اویسی کو، جنہوں نے سرزمین دکن میں اس اپنی دور اندیش نگاہوں سے اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں حضرت اسماعیل صاحب کو رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے انڈین مسلم لیگ کی بنیاد کو ڈالی۔
ان دو شخصیتوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی، دلتوں کی ایک سیاسی قیادت نہیں بنے گی ان سے انصاف نہیں ہوگا۔ یہی عبدالواحد اویسی تھے جنہوں نے 1961 میں چین کے خلاف تقاریر میں کہا تھا کہ بھارت کو اگر مستقبل میں خطرہ ہوگا تو چین سے ہوگا۔ آج دنیا 2023 میں کہتی ہے کہ چین سے بھارت کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 2 اراکین پارلیمان ہیں، 2 اراکین اسمبلی مہاراشٹرا میں ہیں، بہار میں 1 ہے، تلنگانہ میں 7 اراکین اسمبلی اور 2 رکن قانون ساز کونسل ہیں۔ اراکین بلدیہ حیدرآباد، تلنگانہ، کرناٹکا، مدھیہ پردیش اور پھر اتر پردیش میں حالیہ دنوں میں مجلس کے 100 سے زائد کارپوریٹر جیت کر آئے۔ 5 چیئرمین ڈائریکٹ الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ میرٹھ کی سرزمین پر مجلس کے میئر کے امیدوار نے 1.5 لاکھ ووٹ میرٹھ کے شہر میں حاصل کیے اور 11 کارپوریٹر مجلس کے میرٹھ شہر میں کامیاب ہوئے۔ سنبل شہر میں مجلس کا چیئرمین منتخب ہوا اور اس ہمارے مجلس کے امیدوار نے سنبل کے موجودہ رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی کے گھر کی ایک خاتون کو ہرایا۔ میں آج کے جلسے سے ان تمام اتر پردیش کے ان ذمہ داروں کو، ان لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس کی کامیابی کے لیے محنتیں کی اور اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں سلام کرتا ہوں سنبل کی ان ہماری ماں اور بہنوں کا جنہوں نے بھوک اور پیاس اور تکالیف کو برداشت کیا اور سنبل سے مجلس کے چیئرمین کو کامیاب کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجلس کے پیغام کو لے کر اور آگے بڑھیں، بھارت کے کونے کونے میں جائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں۔ عبدالواحد اویسی کے زیر قیادت جب پہلا الیکشن لڑا گیا، بلدیہ کا الیکشن لڑا گیا تھا، تو لوگ تعجب کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ 16 یا 18 اراکین بلدیہ مجلس کے جیت کر آئے تھے، اس میں سے 5 یا 6 ہمارے دلت بھائی رکن بلدیہ منتخب ہو کر آئے۔ تو راتوں رات کانگریس کی حکومت نے جب حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ الگ تھی تو مجلس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اور مجلس کی کامیابی کے قدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ کو ایک بنا دیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے لگا دیا۔ میری اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فخر ملت علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ وہ تمام جو ساتھیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جو اس وقت جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، جنہوں نے تکالیف اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، اللہ ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، صدروں کو، اراکین کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ہم تمام کو ان کا نیک نعمل بدل بنائے اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے راستوں پر چلیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ عبدالواحد اویسی قرآن اور سنت کے سخت پابند تھے، جامع نظامیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آج
مجلس کے میرے تمام رفقاؤں سے اپیل ہے کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ افسوس ہوا جب دارالسلام میں ختم قرآن ہوا۔ آج مجلس کی اتنی بڑی طاقت ہے مگر دارالسلام میں مٹھی بھر اراکین بلدیہ یا صدر متمدین آئے۔ یاد رکھو اگر تم اپنے مرحوم قائدین کو بھول جاؤ گے تو پھر اس سے بڑا ناانصافی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ عبدالواحد اویسی کو ان کی فاتحہ کے دن یا ان کی برسی کے دن لوگوں کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک احساس ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ دارالسلام تھا، اور جب دارالسلام ملتا تھا تو سب سے پہلے سائیکل پر لوگ آتے تھے، رکشہ میں آتے تھے، بعد میں دور آیا تو موٹر سائیکل پر لوگ آئے۔ آج ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں دارالسلام میں آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دارالسلام کا وسیع میدان گاڑیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مگر یاد رکھو یہ گاڑیاں اس لیے آئیں کیونکہ اس وقت کے غریبوں نے اپنا خون پسینہ بہایا۔ آج یہ شان اور شوکت مجلس کے پاس اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے بھوکے رہ کر جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگیاں گزار کر زمانے اور ظالموں کا مقابلہ کر کے انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ اس لیے ہم تمام کو ان مرحوم قائدین کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج تلنگانہ ریاست میں 10 سال تلنگانہ ریاست کو بن کر مکمل ہوئے۔ بہت سے لوگ مجلس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے ہی کہوں گا، یاد رکھو مجلس اپنے موقف میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن عروج پر تھا، مجلس نے ایک فیصلہ لیا۔ لوگ لاکھ باتیں کہہ سکتے ہیں، تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ مجلس نے ایک فیصلہ لیا تھا، مگر ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر آج مجلس کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ہم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ یاد رکھو جو بڑی بڑی باتیں آج کر رہے ہیں، یہ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے۔ لوگوں کو بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ اقتدار ہمارے پاس رہے گا۔ اقتدار الیگزینڈر کے پاس نہیں رہا، اقتدار خلجیوں کے پاس نہیں رہا، چندرگپت موریہ کے پاس نہیں رہا، اقتدار بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں رہا۔ تو اس لیے جو لوگ آج مجلس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بولیے آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جمہوریت ہے، مگر ہم جب کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان ہی مجلس کو ووٹ دیتے؟ کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان مجلس کو ووٹ دیتے، ہم کو نہیں دیتے؟ ارے بھائی، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک گناہگار ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ اہل بیت کا، اہل دل کی دعائیں ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ بھی ملتی اور مجلس کامیاب بھی ہوتی ہے۔